پیاری چچی تشریف لاتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ مصطفیٰ پوچھتے ہیں او میری پیاری چچی کون سا خواب دیکھی ہو؟ پیاری چچی کہتی ہے یا رسول اللہ آج میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک حصہ کٹ کر میری گود میں آ گیا ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں ہاں ہاں میری پیاری چچی تم نے سچا خواب دیکھا ہے، قریب میری پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ کی گود میں ایک چاند سا چہرہ والا بچہ آئے گا جس کا نام حسین ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ وقت آتا ہے نبی کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ کی گود میں حسین تشریف لاتے ہیں۔ بڑا پیارا چہرہ ہے، بڑا خوبصورت چہرہ تھا۔ حسین کو فاطمہ دیکھتی ہے، مچلنے لگتی ہے، اتنا لاجواب بچہ ہے، اتنا پیارا بچہ ہے، اتنا خوبصورت بچہ ہے۔ فاطمہ حسین کو اٹھاتی ہے اور اٹھانے کے بعد اپنے بابا محمد رسول اللہ کی گود میں لا کر رکھ دیتی ہے۔ اب حسین کو مصطفیٰ نے دیکھا ہے، بڑا پیارا بچہ ہے، بڑا لاجواب بچہ ہے، بڑا خوبصورت بچہ ہے، بڑا حسین بچہ ہے۔ مصطفیٰ حسین کو چوم رہے ہیں، کبھی پیشانی کو چوم رہے ہیں، کبھی بازو کو چوم رہے ہیں، کبھی سینہ کو چوم رہے ہیں، کبھی داہنے رخسار کو چوم رہے ہیں، کبھی بائیں رخسار کو چوم رہے ہیں، کبھی لبوں کو چوم رہے ہیں۔ فاطمہ دیکھ رہی ہے کہ مصطفیٰ حسین کو چوم رہے ہیں، دیکھتی جا رہی ہے۔ پھر مصطفیٰ نے حسین کے گلا کو چوم لیا ہے، سیدہ فاطمہ سے رہا نہیں جاتا ہے۔ فاطمہ کہتی ہے وہ بابا محمد رسول اللہ آپ کی گود میں حسن کی تشریف لاتے تھے، آپ حسن کو چومتے تھے، حسن کی پیشانی کو چومتے تھے، حسن کا گال چومتے تھے، حسن کا بازو چومتے تھے، حسن کا سینہ چومتے تھے، لیکن کبھی آپ حسن کا گلا نہیں چومتے تھے۔ آپ حسین کو جب آپ چوم رہے ہیں تو حسین کا گلا کیوں چوم رہے ہیں؟ اتنا سننا تھا۔ مصطفیٰ کی آنکھیں برسنے لگتی ہے، مصطفیٰ کے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، مصطفیٰ زاروں قطار ہونے لگتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ چپ ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں کوئی درد والی بات ہو سکتا ہے اس میں کوئی راز ہو سکتا ہے اس میں کوئی رولا دینے والی بات ہو۔ سیدہ فاطمہ چپ ہو جاتی ہے۔ پھر مصطفیٰ نے حسین کو اٹھایا اور اپنی چچی کی گود میں رکھ دیا ہے۔ اب خواب پورا ہو جاتا ہے۔ اب ذرا اور آگے بڑھو۔ حسین جب بڑا ہوتے ہیں، مصطفیٰ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے، مصطفیٰ سے حسین کھیل رہے ہیں۔ وہ کھیلنے کا انداز کیسا تھا؟ مصطفیٰ سجدے کی حالت میں ہے، حسین آتے ہیں اور پیٹ کی جانب سے داخل ہوتے ہیں اور پشت پر پا کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر پشت سے اترتے ہیں اور پشت سے اتر کر پھر حسین مصطفیٰ کے پیٹ کی جانب سے داخل ہوتے ہیں اور پاؤں کی طرف سے نکل جاتے ہیں، مگر مصطفیٰ نے نماز کو چھوڑا نہیں ہے، سجدہ کو چھوڑا نہیں ہے، بلکہ سجدے کو لمبا کر دیا ہے۔ آپ بھی اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہوگے، جب آپ نماز پڑھتے ہوگے آپ کا بچہ آپ کے آگے آ جاتا ہوگا، یا پھر آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہوگا، یا پھر آپ کا مسلح سمیٹ لیتا ہوگا۔ آپ کی بیوی دیکھتی ہوگی، بچے کو کہتی ہوگی خبردار آپ بابا جب نماز پڑھتے ہو تو مصلی کے پاس سے مت گزرنا، مصلی پر آ کر مت بیٹھنا، بابا کا بازو مت پکڑنا، اس لیے کہ بابا کی نماز خراب ہو جاتی ہے۔ مگر قربان جاؤ حسین کی محبت پر جب مصطفیٰ کے پشت پر حسین بیٹھے ہیں، مگر کبھی بھی فاطمہ سے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اے فاطمہ جب میں نماز پڑھتا ہوں حسین میرے پیٹھ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، اے فاطمہ حسین کو منع کرنا، کبھی نہیں منع کیا ہے، بلکہ میرے مصطفیٰ تو حسین سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب میرے مصطفیٰ کا گزر فاطمہ کے گھر کی طرف سے ہوتا تھا تو مصطفیٰ جب حسین کی رونے کی آواز کو سنتے تھے تو فاطمہ سے مصطفیٰ کہتے تھے اے فاطمہ حسین کو رولایا مت کرو، اس لیے کہ جب حسین روتا ہے تو مصطفیٰ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ تمہیں کربلا کے شہیدوں کا واسطہ ہے، تمہیں عباس علمدار کے کٹے ہوئے بازو کا واسطہ ہے، تمہیں 6 مہینے کے علی اصغر معصوم کی واسطہ ہے۔ پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دو یا رسول اللہ
یا حبیب اللہ دیکھ حسین کی محبت کیسی ہے، کیسی محبت کرنی چاہیے حسین۔ چھوڑ دیں یا بولے، چھوڑ دیں کہ بولے؟ اللہ پیاسے ہو گئے کیا؟ سن بھائی بہت رات بول چکا ہوں، معاف کر دیجئے۔ اچھا بولیے، کہہ دیجئے یا رسول اللہ، ایک بار محبتوں کے ساتھ کہہ دیجئے یا حسین، اور بلند آواز سے کہہ دیجئے یا حسین۔ اب دیکھو حسین کا کردار کیسا ہوتا ہے۔ مصطفیٰ نے اپنی گود میں رکھ کر کے حسین کو کھلایا ہے، فاطمہ نے اپنے چھاتی کا دودھ حسین کو پلایا ہے۔ وہ حسین کا کردار کیسا ہوتا ہے، اللہ اکبر، ذرا محبت کے ساتھ سنو۔ ایک دن جب کوفہ حسین تشریف لے جاتے ہیں، وہ وقت آتا ہے جب حسین کی عمر 15 سال کی ہو جاتی ہے۔ حسین کوفہ تشریف لے جاتے ہیں، کوفہ میں حسین تشریف فرما ہے، لیکن اس گفتگو کو سننے سے پہلے دو بات کو سن لیجئے۔ ہر بھوکا بھکاری نہیں ہوتا، ہر بھوکا بھکاری نہیں ہوتا، اور ہر بھکاری بھوکا نہیں ہوتا۔ شہر کوفہ ہے، ایک بھکاری ہے، ایک بھوکا انسان ہے۔ کوفہ کے بڑے بڑے محلات کے سامنے سے وہ گزرتا جا رہا ہے۔ کوفہ میں بڑے بڑے لوگ رہا کرتے تھے، کوفہ میں بڑے لوگ تھے جن کے پاس دولتوں کا انبار تھا۔ کوفہ کے شہر سے وہ بھکاری گزرتا جا رہا ہے، بھوک کے مارے تڑپ رہا تھا، ہر دروازے کے پاس سے گزر رہا ہے اور کہتا جا رہا ہے، او کوفہ میں رہنے والوں، ایک دروازہ کھول کر کے دیکھو، ایک بھکاری تمہارے دروازے سے گزر رہا ہے، کئی دنوں سے کھانا نہیں ملا ہے۔ ہے تم میں سے جو مجھے ایک وقت کا کھانا دے دے؟ کون ہے تم میں سے جو مجھے ایک وقت کی روٹی دے دے؟ کوئی ہے جو مجھے کھانا دے دے؟ بھکاری کہتا جا رہا ہے، اگر ایک وقت کا کھانا دے دو گے میری زندگی کی سانسیں لمبی ہو جائے گی، اگر ایک وقت کی روٹی دے دو گے میری بیوی بیوہ ہونے سے بچ جائے گی، اگر ایک وقت کا کھانا دے دو گے میرے بچے یتیم ہونے سے بچ جائیں گے، ایک وقت کا کھانا دے دو گے میں آگے زندگی گزارنے کے قابل ہو جاؤں گا۔ وہ بھکاری کہتا جا رہا ہے، شہر کوفہ میں آواز لگاتا جا رہا ہے، لیکن بڑے بڑے مکانات والوں نے اپنا دروازہ کھول کر نہیں دیکھا کہ کوئی بھکاری آواز دے رہا ہے، کوئی بھوکا ہے جو کھانا مانگ رہا ہے، اسی نے کھانا نہیں دیا ہے۔ اب بھکاری پریشان ہو جاتا ہے، کھانا نہیں ملے گا مر جاؤں گا، میری بیوی بیوہ ہو جائے گی، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، میرے ماں باپ کے بڑھاپے کی لاٹھی ٹوٹ جائے گی، کون میری بیوی کا سہارا بنے گا؟ کون میرے ماں باپ کا سہارا بنے گا؟ کون میرے بچے کا سہارا بنے گا؟ میرے بچے کو بھوک لگے گی تو کھانا کون دے گا؟ میری بچی کو اگر بھوک لگے گی تو پیاس لگے گی تو پانی کون دے گا؟ میرے ماں باپ کو اگر کوئی بیٹا یاد آئے گا تو کہاں سے لائے گا؟ وہ کہتا جا رہا ہے، دیکھا کہ کوفہ میں کوئی کھانا دینے والا نہیں تھا، اچھا نے سوچا اب مجھے کھانا نہیں ملے گا میں مر جاؤں گا۔ اس نے اپنی نظر کو جھکا دیا ہے، مایوس ہو گیا ہے، اب مجھے کھانا نہیں ملے گا، لیکن آنکھ کو جب اٹھاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ دور ایک جھوپڑی ہے، اس جھوپڑی میں ایک بڈھا انسان ہے، اس جھوپڑی میں ایک بزرگ ہے، اپنے مصلے پر بیٹھا ہے اور مصلے پر بیٹھ کر کہہ رہا ہے اللہ 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 کی صدائیں لگا رہا تھا۔ اس فقیر نے جب دیکھا وہ بزرگ انسان جھوپڑی میں ہے، ارے اس مکانات والوں نے کھانا نہیں دیا ہے، چلو اسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں کھانا مانگ لیتے ہیں۔ قریب گیا ہے، جھوپڑی کے پاس پہنچا ہے، جیسے ہی جھوپڑی کے پاس پہنچا کیا دیکھا؟ وہ بزرگ اپنے مصلے کے نیچے سے ایک سوکھی روٹی نکالتا ہے، اپنے منہ میں رکھ کر چباتا ہے۔ فقیر نے دیکھا ارے یہ تو خود سوکھی روٹی کھا رہا ہے، یہ مجھے کہاں سے کھلائے گا؟ یہ مجھے نہیں کھلا سکتا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے قدم کو پیچھے کیا ہے، پلٹ گیا ہے۔ بزرگ نے دیکھا کہ بھکاری جا رہا ہے، کہا او بھکاری کہاں جا رہے ہو؟ پلٹ! ارے یار کہو نا محبتوں کے ساتھ یا حسین، کہا پلٹ!
پلٹا آیا، کیا بات ہے بابا؟ کہا بھوک لگی ہے؟ ہاں ہاں بھوک لگی ہے۔ پیاس لگی ہے؟ ہاں ہاں پیاس لگی ہے۔ کھانا کھاؤ گے؟ ہاں ہاں کھانا کھاؤں گا۔ تمہیں پیاس لگی ہے پانی پیو گے؟ ہاں ہاں پیوں گا۔ کہا اس بڑے بڑے محلات والوں نے تجھے کھانا نہیں دیا ہے؟ کہا ہاں ہاں کسی نے کھانا نہیں دیا ہے۔ کہا کوئی تجھے یہاں کھانا دینے والا نہیں ہے، اگر تجھے کھانا چاہیے وہ دیکھو چھوٹا مکان، اس کے پاس چلا جا تمہیں کھانا مل جائے گا۔ اس فقیر نے کہا جب بڑے بڑے مکان والوں نے کھانا نہیں دیا ہے تو یہ چھوٹا مکان والا کیا کھلائے گا؟ اس بزرگ نے کہا اے بھکاری، ارے یہ چھوٹا مکان کوفہ میں تو ضرور ہے مگر اس کا رہنے والا مدینے کا، اس کا رہنے والا مدینے کا ہے، چلا جا تجھے کھانا مل جائے گا۔ آگے بڑھا، جا کر دروازے پہ دستک دیتا ہے، اندر سے ایک حسین سا چاند سا چہرہ والا، خوبصورت چہرہ والا دروازہ کھول کر باہر آتا ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ تمہارے ہونٹ بتا رہے ہیں کہ تمہیں بھوک لگی ہے۔ وہ نوجوان کہتا بھکاری کو دیکھ کر، کہا تمہاری جھکتی ہوئی آنکھیں بتا رہی ہے کہ تم بہت دن کا بھوکا ہے۔ کہا ہاں ہاں بہت بھوک لگی ہے۔ کہا کھانا کھانا چاہتے ہو؟ کہا ہاں ہاں کئی دروازے سے گزرا کسی نے کھانا نہیں دیا ہے، آپ مجھے کھانا دے دو۔ اس نوجوان نے کہا کھانا دروازے پر نہیں کھایا جاتا ہے، مہمان خانے میں کھایا جاتا ہے۔ اندر آ، لے گیا، دسترخوان لگایا، اب کھانا لا کر رکھا۔ کھانے میں کیا تھا؟ خطابت کے جملے میں اگر کہا جائے تو کھانے میں بریانی بھی ہو سکتی ہے، کھانے میں پلاؤ بھی ہو سکتا ہے، لذیذ لذیذ میوے اور کھانے لا کر رکھ دیا۔ کہا وہ بھکاری کھانا کھا لے، کئی دنوں سے بھوکا تھا، ٹوٹ پڑا، سارا کھانا کھا گیا۔ نوجوان نے کہا اور کھانا کھا لے، اور کھاتا ہے، سارا کھانا ختم ہو گیا، اور کھا لے۔ بھکاری نے کہا اب نہیں کھا سکتا ہو۔ کہا کس لیے نہیں کھاؤ گے؟ تمہیں تو بھوک لگی ہے۔ کہا اب بھوک مٹ چکی ہے، اب کھانا نہیں چاہیے، اب پیٹ بھر چکا ہے۔ نوجوان نے کہا تھوڑا سا اور کھانا کھا لے۔ کہا او نوجوان اتنا مت کھلا دے کہ پہلے بغیر کھائے مر رہا تھا، اب کہیں کھا کر نہ مر جا، اب کہیں کھا کر نہ مر جا۔ کہا تو واپس جانا چاہتے ہو؟ ہاتھ دھلو۔ ہاتھ دھلا، دروازے سے باہر نکلا تو 4 قدم چلا، قدم رک گئے، واپس پلٹا۔ نوجوان سے کہا، نوجوان نے پوچھا کیا بات ہے اور کھاؤ گے؟ کہا میرا پیٹ تو بھر گیا ہے، اب مجھے کھانا نہیں چاہیے۔ تو کہا پھر پلٹا کیوں ہے؟ کہا دیکھیے نا میرے طرح ایک انسان وہ بزرگ جو مصلی پر بیٹھ کر اللہ اللہ کہہ رہا ہے، وہ سوکھی روٹی کھا رہا تھا، تھوڑا سا کھانا دے دو گے تاکہ میں اسے بھی پیش کر دوں۔ اللہ اکبر! اتنا جب اس نوجوان نے سنا تھا تو کہا او بھکاری تمہیں پتا ہے کہ وہ بزرگ جو سوکھی روٹی کھا رہا ہے وہ کون ہے؟ فقیر نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ نوجوان نے کہا ارے وہ جو سوکھی روٹی کھا رہا ہے وہ میرا بابا علی ہے، اور جو تجھے کھانا کھلا رہا ہے اس کا نام امام حسین ہے۔ ارے اس بات پر مجمع سے نعرہ لگنا چاہیے، کہو یار کوئی نہیں مجمع میں نعرہ لگا، آپ بھی نعرہ لگائیے۔ بہت کم نذرانے میں آپ کے پاس آیا، یہ تو ہمارا سسرال اس لیے ہم آ گئے، ورنہ آج کی تاریخ میری پورنیا میں تھی۔ بہت چاہ کر آپ لوگ تھکے تو نہیں؟ ارے سنی مسلمان ہو، میں 2 گھنٹہ کیا رات بھر حسین کی کہانی سناؤں گا، کیونکہ کل مجھے زیادہ ٹائم مل نہیں سکا۔ یہ حضرت جانتے ہیں ان کو بہت صدمہ ہوا، کل انہوں نے ویڈیو نہیں بنا سکا، کہا یار اتنی اچھی خطابت آپ کی ہوئی اور ہم بنا نہیں سکے، آج چاہ کر کے یہ ڈال رہے ہیں۔ ان کا چینل جبرائیل نعتیہ ہے، اسے آپ سبسکرائب ضرور کریں گے کہ نہیں؟ یہ جو محنت کر رہے ہیں اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، محبتوں کے ساتھ کہیے یا رسول اللہ، اور طبیعت کے ساتھ کہیے یا حبیب اللہ۔ دیکھیے حسین 15 سال کی عمر میں بھی جب بڑے بڑے رئیسوں نے کھانا نہیں دیا تو حسین دروازہ کھول کر اچھا کھانا کھلایا۔
جو حسین کوفہ کی سرزمین کوفہ میں رہنے والے درندوں کے بیچ میں رہ کر کے بھوکا انسان کو کھلایا، اسی حسین کو کربلا کی دھرتی پر ظالموں نے پیاسا بھوکا شہید کر دیا۔ یار تمہیں معلوم ہے حسین سے کتنی محبت ہونی چاہیے؟ جب حسین کی عمر صرف 6 سال کی تھی، میرے مصطفیٰ حسین کو اپنی گود میں بٹھا کے رکھے، تمام صحابہ بیٹھے تھے، مصطفیٰ باتیں بتا رہے تھے، سب سن رہے تھے۔ اچانک اسی مجمع سے ایک انسان کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ نے کہا بتاؤ نا، تو میرا یار ہے، بتا کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا حضور ان جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اس میں ایک بچہ آگے بیٹھا ہے۔ کہاں دیکھ رہا ہو؟ کہا آقا یہ جو بچہ ہے اس بچے کو تاریخ میں حبیب ابن مظاہر کہا جاتا ہے۔ کربلا کی دھرتی پر سب سے پہلا انسان جو شہید ہوا تھا یہی بچہ حبیب ابن مظاہر تھا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ جو بچہ ہے اس کی ایک شکایت ہے۔ کہا کون سی شکایت ہے؟ اللہ اکبر، کہا کون سی شکایت ہے؟ غور سے سنو، ادھر ادھر دھیان کرو گے تو پھر میرا دماغ بھٹک جائے گا۔ آقا نے کہا کون سی شکایت ہے؟ کہا آقا جب آپ کا حسین مدینہ کی گلیوں میں چلتا ہے نا تو یہ بچہ حسین کی قدموں کے نیچے سے مٹی کو اٹھاتا ہے، اسے سر پہ رکھتا ہے، اسے چوم بھی لیتا ہے۔ اتنا سنا، مصطفیٰ کی گود میں حسین بیٹھے تھے، حسین کو اتار دیا، بغل میں کھڑا کیا، مصطفیٰ کھڑے ہو گئے، بازو کو پھیلایا، بچے یہ جو انسان کہہ رہا ہے کیا یہ سچ ہے؟ اس بچے نے کہا آقا سچ ہے۔ کہ کیوں ایسا کرتے ہو؟ اب اس بچے کی محبت دیکھیے، بچہ کہتا ہے آقا پورا مدینہ حسین سے پیار کرتا ہے اور میں حسین سے عشق کیا کرتا ہوں۔ مصطفیٰ نے کہا بچے قریب آ جا، قریب آیا، کہ میرے گلے سے لگ جا، سینے سے لگایا، اور سینے سے لگانے کے بعد پھر الگ کیا اور ایک ہاتھ حسین کا مصطفیٰ نے پکڑا اور ایک ہاتھ سے اسی بچے حبیب ابن مظاہر کا ہاتھ پکڑا اور حسین کا اور اس بچے کا ہاتھ یوں ملا دیا اور کہا مولا یہ جو بچہ میرے نواسے حسین سے محبت کرتا ہے میں نے ان دونوں کو ملا دیا ہے، اے میرے مولا اب ان دونوں کو قیامت تک جدا مت کرنا، قیامت تک جدا مت کرنا۔ اب جب دعا قبول ہوئی ہے تو وہی حبیب ابن مظاہر ہے، دیکھیے کیسی دعا قبول ہوئی۔ اب حسین کی عمر 56 سال، بہت باتیں ہیں یار بتاؤں گا تو لمبی بات ہو جائے گی، پوائنٹ والی بات بتا رہا۔ 56 سال حسین، اور وہ بچہ جو چھوٹا تھا حبیب ابن مظاہر اس کی عمر 75 سال کی ہو گئی۔ حسین نے خط لکھا جب کربلا جانے کی بات آئی، حسین نے حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا کہ میرے یار تیرا حسین مکہ جا رہا ہے، پھر مکہ سے ہو کر کربلا جائے گا، اگر تیری مرضی ہے تو میرے ساتھ مکہ آ جانا۔ اور میرے یار حبیب ابن مظاہر اگر تو یہ پوچھتا ہے کہ حسین مکہ کیوں جا رہا ہے، کربلا کیوں جا رہا ہے، تو سن مجھے نانا کی شریعت بھی بچانی ہے اور نانا کی امت بھی بچانی ہے۔ تاریخ میں آیا کہ حسین ابھی مکہ پہنچے نہیں تھے، اس سے پہلے 75 سال کا وہ ساتھی مکہ پہنچ چکا تھا، پہلے پہنچ گیا۔ اب جب 7، 8، 9 محرم جب گزرا، دن گزر گیا،
اب رات 10 کی آ گئی، صبح کربلا میں جنگ ہونے والی، رات آ گئی جسے ہم اور آپ شب عاشور کہتے ہیں۔ 10 محرم کی رات آئی، حسین کا خیمہ لگا ہوا تھا، حسین کے خیمے میں 71 جانثار تشریف فرما تھے۔ کربلا میں کل ملا کر 82 لوگ گئے تھے، جس میں سے 72 شہید ہو گئے۔ حسین کے خیمے میں 71 جانثار ہیں، حسین آتے ہیں، 72 ہو گئے۔ اس کے بعد حسین نے کہا رات کی تاریکی چھا چکی ہے۔ عباس کو آواز دیا، اے عباس قریب آ۔ کہا آقا حسین کیا بات ہے؟ کہا غازی چراغ بجھا دے۔ چراغ بجھا دیا، اب بالکل سناٹا ہے، بالکل اندھیرا ہے۔ حسین خطاب کر رہے ہیں، اے میرے جانثارو، مدینہ کی گلی میں میرے ساتھ رہے ہو، مکہ کی گلیوں میں میرے ساتھ رہے ہو، آج 9 محرم تک تم میرے ساتھ رہے ہو، آج رات کی تاریکی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ دیکھو تم میں سے کوئی بچہ کو چھوڑ کر آیا ہے، تم میں سے کوئی بیوی کو چھوڑ کر آیا ہے، تم میں سے کوئی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آیا ہے، کوئی اپنے گھر دوبار کو چھوڑ کر آیا ہے۔ اگر تو جانا چاہتا ہے تو اپنا گھر چلا جا، کل کربلا کے میدان میں جب جنگ ہوگی، حسین کے خون کے پیاسے یزید ہے، میرے خون کے پیاسے ہے، اے میرے جانثارو اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، تم میں سے کوئی بھی اگر جانا چاہتا ہے تو چلا جا۔ حسین کہتے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اے میرے ساتھ اور اگر تو یہ سوچتا ہے کہ آج میں چلا جاؤں گا تو حسین ناراض ہو جائیں گے، حسین تجھ سے ناراض نہیں ہوگا، بلکہ قیامت میں مصطفیٰ کے ہاتھوں سے تمہیں حوض کوثر کا جام بھی پلائے گا۔ اگر جانا چاہتا ہے تو چلے جاؤ۔ اتنا کہہ کر حسین خوش چپ ہو جاتے ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے بعد سب کا طاری رہتا ہے، سب چپ ہے، پورا خیمے میں سب کا سب چپ ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر میں حسین نے کہا تھا، اے عباس چراغ جلاؤ۔ اللہ اکبر، جب چراغ کو جلایا ہے تو کوئی فرق نہیں تھا، بس ایک فرق تھا کہ چراغ بجھنے سے پہلے سب کی آنکھیں سوکھی ہوئی تھی اور چراغ جلنے کے بعد سب کی آنکھیں برس رہی تھی، سب کے سب رو رہے تھے۔ حسین نے کہا تھا، اے میرے یارو جانے کی اجازت ہے، جا سکتے ہو، تم سے حسین ناراض نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اتنا سنتا تھا کہ وہی 75 سال کا بوڑھا انسان ساتھی کھڑا ہوتا ہے، حسین کے قدموں پر گر کر کہتا ہے، اے حسین مدینہ کی گلیوں میں چلتا رہا یہ سچ ہے، مکہ کی گلیوں میں چلتا رہا یہ سچ ہے، کربلا کی دھرتی پر آپ کے ساتھ ہو چلتا ہے۔ اے حسین آج میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا ہوں، اس لیے کہ کل قیامت میں اگر فاطمہ پوچھ لے گی کہ جب حسین پر تیر چلنے لگے، جب حسین پر تلوار کی بارش ہونے لگی، جب حسین پر نیزے چلنے لگے، اس وقت تو نے اپنے یار کو تنہا چھوڑ دیا ہے، اس وقت تو نے میرے بیٹے کو اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ اے حسین یہ یاریاں اگر کی ہے، یہ دوستی اگر کی ہے، مزے کے لیے نہیں کی ہے، اگر یہ دوستی کی ہے تو حسین کے قدموں پر اپنے جان کو قربان کرنے کے لیے۔ اللہ اب یہاں سے کربلا کی بات بتانے جا رہا ہوں، انشاءاللہ دل تھام کر سنیے گا کربلا کا وہ منظر کیسا ہے۔ رات کی تاریکی چھا چکی ہے، حسین نے سب کو کہا جب نہیں جانا چاہتے ہو تو چلو اپنے اپنے خیمے میں جن کو جو عبادت کرنی ہے کر لو۔ سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھ ہم پر مصیبت آتی ہے ہم نماز کو بھول جاتے ہیں، اگر ہمیں بخار آ جاتا ہے نماز کو بھول جاتے ہیں، ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے نماز کو بھول جاتے ہیں۔ کل سب کو پتہ ہے کہ قربان ہو جائیں گے، پتہ ہے کہ سب کربلا کے میدان میں مارے جائیں گے، پھر بھی سب کے سب نماز پڑھنے لگے ہیں۔ 7 سال کی بچی سکینہ، 7 سال کی بچی سکینہ اپنے پھوپھی جان زینب
کے پاس آتی ہے، سارا خیمے میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ زینب سے 7 سال کی بچی سکینہ کہتی ہے او پھوپھی جان زینب، حسین کی بیٹی ہو، سب کے سب قرآن پڑھ رہے ہیں، آج سکینہ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، میں کیسے قرآن پڑھوں گی؟ بہن وہ زینب کہتی ہے اے میری بچی، اگر تم قرآن پڑھنا چاہتی ہے تو بابا حسین کے پاس چلا جا، آج کی رات بابا حسین تمہیں قرآن پڑھائیں گے۔ 7 سال کی بچی سکینہ جاتی ہے، اپنے بابا کے گلے سے لپٹ کر رونے لگتی ہے۔ حسین کہتے ہیں اے بچی، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہو، میں جان رہا ہوں، کیا تم بھوک کے مارے رو رہی ہے؟ کیا تم پیاس کے مارے رو رہی ہے؟ 7 سال کی بچی کربلا سے ہمیں کیا درس دے رہی ہے؟ باپ کے سامنے کہتی ہے اے بابا حسین، بھوک کے مارے نہیں رو رہی ہو، پیاس کے مارے نہیں رو رہی ہو، تو کہا کس لیے رو رہی ہو؟ کہا خیمہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ آپ کی بچی سکینہ قرآن نہیں جانتی ہے۔ بابا میں چاہتی ہوں کہ آج میں بھی قرآن پڑھوں، اتنا سنتا تھا۔ حسین نے کہا قرآن نہ ہو، رہن پر قرآن رکھا گیا ہے۔ حسین نے کہا پڑھ بچی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بچی پڑھتی ہے، کہا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچی پڑھتی ہے۔ اس کے بعد حسین نے سورہ فاتحہ پڑھایا ہے، پھر الف لام میم کے چند آیاتوں کو پڑھایا ہے، بچی پڑھتی جا رہی ہے۔ جب الف لام میم پڑھاتا ہے حسین کی آنکھیں برسنے لگتی ہے، حسین رونے لگتے ہیں۔ 7 سال کی بچی سکینہ کہتی ہے بابا آپ نے قاسم کو پڑھایا تھا، آپ روئے نہیں تھے، آپ نے عباس کو پڑھایا تھا، آپ روئے نہیں تھے، آپ نے علی اکبر کو پڑھایا تھا، آپ روئے نہیں تھے، آپ نے سب کو پڑھایا ہے، روئے نہیں تھے۔ آج اپنی بچی سکینہ کو پڑھا رہے ہیں تو رو کیوں رہے ہیں؟ حسین کہتے ہیں اے بچی سکینہ، قرآن کو شروع تو میں کرا رہا ہوں، پتا نہیں تجھے قرآن ختم کون کرائے گا، اس لیے رو رہا ہوں۔ پڑھا، رات کٹتی جا رہی ہے، تھوڑی دیر کے بعد جب 12 یا 2 بج جاتا ہے، جب رات کی تاریکی تیسری پہر پر آ جاتی ہے، سکینہ کے ساتھ سیدہ زینب آتی ہے، حسین کی بہن آتی ہے۔ ایک بھائی سے پیار کیسا ہوتا ہے یار، ایک بہن کی محبت کو دیکھو، ہم نے اپنی بہنوں کو ٹھکرا دیا ہے، بہن کی شادی ہو جاتی ہے، بھائی بہن سے پیار کرنا چھوڑ دیتا ہے، بہن اگر جنگ کے لیے آ جائے تو بہن پر نہ جانے کیا سے کیا سلپ ہونے لگتے ہیں۔ بہت ایسے وفادار بھائی ہیں جو اپنی بہنوں کو پلکوں پر بٹھا کر رکھتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے بھاگلپور کی سرزمین پر دیکھا ہے کہ 4 چکے پر چلنے والا بھائی ہوتا ہے، لیکن جب بہن کا شوہر مر جاتا ہے بہن دوسرے کے یہاں کام کر کے اپنے بچوں کو کھلاتی ہے، لیکن 4 چکے پر چلنے والا بھائی اپنے بہن کو ایک بار بھی جا کر کے نہیں پوچھتا ہے یا تم نے بہن کے محبت کو کہاں دیکھا ہے؟ 10 سال تک تم اگر اپنی بہن سے بات نہیں کرو گے اور ایک دن اگر بہن سے بات کرو گے زمانہ تمہیں ٹھکرا دے گا، کہے گا بہت دن بعد آئی ہو، لیکن 10 سال تک بہن انتظار کرتی ہے آج میرا بھائی آئے گا، آج میرا بھائی آئے گا۔ 10 سال کے بعد اگر بہن اپنا بھائی کو دروازے پر دیکھتی ہے تو کلیجہ بڑا ہو جاتا ہے، آنکھ سے آنسو نکل جاتے ہیں، کہتے بھیا آنے پر بہت دیر لگاتی ہے۔ اس وقت بہن کے دل سے جب دعا نکلتی ہے اے میرے مولا میرا بھائی 10 سال تک نہیں آیا ہے لیکن آج تو آیا ہے، مولا میرا بھائی اگر پریشان ہو تو اس کو بچا لینا۔ قسم خدا کی نبی فرماتے ہیں کسی کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن جب بہن بھائی کے حق میں دعا کرتی ہے تو وہ دعا خدا تک پہنچتی نظر آتی ہے۔ لیکن ہم نے بہن کو سمجھا ہی نہیں، بہن کے پیار کو کیا سمجھے ہو؟ ایک کربلا میں سیدہ زینب ہے، حسین کے پاس آتی ہے، کہتی ہے بھائی آج کی رات بڑی لمبی ہو گئی ہے، آج کی رات بڑی کٹھن والی رات ہے، آج یہ دکھ والی رات کٹ نہیں رہی ہے، مصیبت والی رات کیسے کاٹی جائے گی؟ حسین ختم کرنا ہے، چھوئیے گا سمجھے گا ختم کرنا ہے، بولے نا کہو سبحان اللہ، ارے یار پورا مجمع کہو نا یا حسین، اور کلب کر کہہ دو یا حسین۔ بہن زینب آتی ہے، عرض کرتی ہے بھائی حسین آج کی رات کٹ نہیں رہی ہے، آج مصیبت والی رات ہے، آج کی رات کیسے کاٹی جائے گی؟ حسین کہتے ہیں زینب آج کی رات اگر نہیں کٹ رہی ہے لاؤ قرآن
قرآن پڑھ کر کے آج کی رات کاٹ لی جائے گی۔ حسین کربلا کے دھرتی سے آواز دے رہے ہیں، او میرے چاہنے والوں، جب مصیبت تمہیں گھیر لے، جب پریشانی تمہیں گھیر لے، جب بیماری تجھے گھیر لے، جب دشمن تمہیں گھیر لے، تو کہیں مت جانا، وضو بنانا، مصلی بچھانا، قرآن کو کھولنا۔ اور اس کی تلاوت کرنے لگا۔ قسم خدا کی چند دنوں کے بعد تم دیکھنا وہ مصیبت کٹتی ہوئی نظر آئے۔ لیکن ہم نے قرآن کو بلا دیا۔ اب آگے سنو، ادھر ادھر نہ جا کر کے رات کٹتی جا رہی ہے۔ جب فجر کا وقت آیا، حسین نے کہا اپنے بیٹے علی اکبر کو، 18 سال کا بیٹا علی اکبر ہے، کا بیٹا آج کی رات تو میرا بیٹا ہے، بڑا بیٹا، زندگی بھر بھیا حسن کی موجودگی میں اس کا بیٹا قاسم اذان دیتا رہا۔ آج حسن نہیں ہے، میرا بھائی نہیں ہے، ظالموں نے زہر کھلا کر حسن کو مار دیا۔ آج حسین ہے، تو میرا بیٹا علی اکبر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کربلا کے میدان میں فجر کی اذان تو دے گا، جا اذان دے۔ اور جب علی اکبر چلنے لگے، حسین نے کہا کہ اذان دینے کے بعد کربلا کا میدان گھوم کر دیکھ لینا۔ پہلے کے لوگ جب جنگ کرتے تھے تو میدان کو دیکھ لیتے تھے، کہیں یہ میدان، یہ زمین پاؤں کھسکنے والی تو نہیں ہے، کہیں شکست کھانے والی زمین تو نہیں ہے۔ کہا علی اکبر گئے، اذان دینا شروع کیا۔ فجر کی اذان کربلا میں علی اکبر دیے، اذان دیا۔ اذان دینے کے بعد جب کربلا کے میدان کا چکر لگانے لگا تو کیا دیکھتے ہیں علی اکبر کہ ایک خاتون ہے، نقاب پوش ہے، چہرہ چھپا ہوا ہے، کربلا کے میدان میں اپنے آنچل سے کربلا کا میدان صاف کر رہی ہے۔ علی اکبر نے پوچھا، ماں کون ہو؟ اے خاتون کون ہو؟ اے عورت کون ہو؟ آج کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہے، تو کون ہے جو کربلا کا میدان اپنے آنچل سے صاف کر رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ علی اکبر پوچھتے رہے، علی اکبر پوچھتے رہے، لیکن اس خاتون نے کوئی جواب نہیں دیا ہے، اس خاتون نے کچھ نہیں کہا ہے۔ علی اکبر واپس آتے ہیں، حسین کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں بابا آج کربلا میں جب اذان دے رہا تھا، ایک خاتون کربلا کا میدان اپنے آنچل سے صاف کر رہی تھی، میں نے بار بار پوچھا خاتون تو کون ہے، لیکن اس خاتون نے کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ اتنا سننا تھا، حسین کی آنکھیں برسنے لگتی ہے، حسین چیخنے لگتے ہیں۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا اس میں کون سی رونے کی بات ہے، میں نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ کربلا میں ایک خاتون ہے جو کربلا کا میدان صاف کر رہی ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ حسین کہتے ہیں اے علی اکبر تجھے معلوم نہیں ہے، ارے وہ خاتون کوئی اور نہیں تھی بلکہ مدینہ کے قبرستان سے اٹھ کر کے میری ماں سیدہ فاطمہ آئی تھی جو کربلا کا میدان صاف کر رہی تھی۔ اسے معلوم ہے کل کسی جگہ پر میرا بچہ گرے گا، جب وہ گرے گا کہیں اسے کانٹا نہ چبھ جائے، اسے پتھر نہ چبھ جائے، اسے کنکر نہ چبھ جائے۔ ذرا سوچو، جو فاطمہ اپنے بچے کو کنکر نہیں چبھنے دے سکتی ہے، جو فاطمہ اپنے بچے کو کانٹا نہیں چبھنے دے سکتی ہے، اس وقت مصطفیٰ کربلا کے میدان میں موجود تھے، فاطمہ موجود تھی، علی اکبر موجود تھے۔ اس وقت جب حسین کے گلے پر تیر چل رہا تھا، نیزے کی بارش ہو رہی تھی، تلوار چل رہی تھی، اس وقت فاطمہ کے دل پر کیا گزرا ہوگا، مصطفیٰ کے دل پر کیا گزرا ہوگا، مولا علی شیر خدا کے کلیجے پر کیا گزرا ہوگا۔ دن ہوا، آواز آئی، 10 سے 15 منٹ اور سنیے، یہی نا اشارہ ہے، 10 سے 15 منٹ اور سنیے کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، اشارہ ہو رہا ہے تو محبتوں کے ساتھ سنیے۔ ہم کو تو لگ رہا ہے کہ آپ تھکے نہیں، ہے کہ نہیں؟ ایک بار کہہ دیجئے یا حسین۔
دن آ گیا، صبح آ گئی۔ اب یزیدیوں کی طرف سے 22,000 ہے۔ میں کربلا میں امام حسین جو شہید ہوئے اسے نہیں بتاؤں گا کیونکہ آپ بارہا سنے ہیں، صرف کچھ جھلکیاں دکھاؤں گا تاکہ آپ کو بھی پتا چلے کہ کربلا میں کیا سے کیا ہوا تھا۔ صبح صادق کو بھی 22,000 کی طرف سے ابن زیاد نے آواز دیا، عمر بن سعد نے آواز دیا کہ حسین اگر تیرے اندر کوئی ہے تو بھیج۔ حسین نے ہاتھ میں تلوار لیا، سر پہ مولا علی کا امامہ باندھا، کاندھے پہ نبی کی کملی کو رکھا، نیزہ تلوار کو ڈھال لیا، گھوڑے پر بیٹھنے لگے۔ اتنی دیر ہوئی تھی کہ وہی 75 سال کا بوڑھا انسان کھڑا ہوتا ہے، کہتا حسین میرے رہتے ہوئے آپ نہیں جا سکتے ہیں۔ حسین نے کہا آپ 75 سال کا بوڑھا ہو، یہاں پر لاٹھی کا معاملہ نہیں ہے، تلوار کا معاملہ ہے۔ تو کہا کہ حسین ذرا آپ مجھے سوار تو کر دیجئے گھوڑے پر۔ یہ سبحان اللہ، 75 سال کا بوڑھا کھڑا ہوا۔ جب حسین نے اسے سمجھایا نہیں مانا، آگے بڑھا۔ حسین ابھی سہارا دے رہے تھے کہ 75 سال کا بوڑھا انسان کہتا ہے حسین تھوڑا سا ٹھہر جائیے۔ کہا کیا ہے؟ کہ 2-4 قدم پیچھے ہٹی۔ حسین ہٹے، اب پھر وہی بچپن والی محبت، حسین کے قدموں کے نیچے سے مٹی کو اٹھایا، چوما، سر پہ رکھا، کہا خواہش پوری ہو گئی، اب آپ شوق سے مجھے گھوڑے پر سوار کر دیجئے۔ حسین نے سوار کیا۔ 75 سال کا بوڑھا جب چلا نا اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر، تو 22,000 یزیدیوں کی طرف سے لوگ کہہ رہے تھے دیکھ حسین کو کوئی جوان نہیں ملا، 70 سال کا بوڑھا آ رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا 80 سال کا بوڑھا آ رہا ہے، کوئی کہہ رہا تھا دیکھ 90 سال کا بوڑھا آ رہا ہے۔ ارے اس کے اندر کیا طاقت ہوگی؟ جیسے ہی بوڑھا انسان آیا ہے یزیدیوں کی طرف سے آواز آتی ہے۔ ابن زیاد نے کہا تھا، عمر بن سعد نے کہا تھا اے بوڑھے حسین کی محبت میں اتنا ڈوب مت جا کہ آج تو اپنے جان سے ہاتھ دھو دے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا کہ بوڑھے انسان نے کہا تھا اے ظالمو تمہارے خون میں یزیدیوں کا خون ہے، اس لیے تجھے موت کا ڈر لگتا ہے۔ میرے خون میں حسین کی محبت ہے، میرے خون میں حسن کی محبت ہے۔ ارے تو موت سے ڈرتا ہے، حسینی کبھی موت سے نہیں ڈرا کرتا ہے۔ اور چند لمحوں میں اس بوڑھے انسان نے 41 یزیدیوں کا گلا کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ 41 یزیدیوں کا، اس میں واقعہ بڑا لمبا تھا، ہم نے اس کو شارٹ کیا۔ دیکھیے صبح سے لے کر جب 71 شہید ہو گئے، ایک جھلک دیکھیے۔ حسین گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، اور گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد جب چلنے لگے، گھوڑے کو کہا چل 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 چل، اب گھوڑا ہے کہ چل نہیں رہا ہے۔ حسین کا گھوڑا کا نام دلدل نہیں تھا، حسین کے گھوڑے کا نام مرتجز تھا۔ کہا مرتجز چلتے کیوں نہیں ہو؟ گھوڑے نے آسمان کی طرف سر کو اٹھا کر خدا سے دعا کیا، اے اللہ آج تک میں چپ رہا لیکن آج حسین کے سامنے مجھے بولنے کی طاقت عطا فرما۔ رب نے طاقت دیا، گھوڑا اپنی منہ سے کہتا ہے کہا حسین آپ مجھے چلنے کے لیے کہہ رہے ہو، ذرا گھوڑے کے پاؤں کی طرف تو دیکھیے۔ حسین نے جب نیچے دیکھا، حسین کی بچی 7 سال کی سکینہ گھوڑے کا پاؤں پکڑ کر کے رو رہی تھی۔ گھوڑا نے کہا حسین آپ کی بچی سکینہ میرا پاؤں پکڑ کر کے رو رہی ہے، میں کیسے چل سکتا ہوں؟ دیکھ گھوڑا بھی وفادار تھا۔ نیچے حسین اترے، سکینہ کو گود میں اٹھاتے ہیں۔ 7 سال کی بچی سکینہ 3 دن کا بھوکا پیاسی تھی۔ اللہ اکبر، حسین کے سامنے 72 لاشیں موجود ہیں۔ ذرا سوچو ایک بچے کی لاش اگر میرے سامنے ہو تو ہم تڑپ جاتے ہیں۔ حسین کے سامنے 6 مہینے کا علی اصغر بھی ہے، علی اکبر بھی ہے، قاسم بھی ہے، عباس
पास अलमदार भी है, लेकिन हुसैन का कलेजा रब ने कैसा बनाया था। सकीना को गोद में उठाते हैं, उठाने के बाद कहते हैं बच्ची सकीना, अली असगर चले गए तुमने सब्र किया था, अली अकबर चले गए तुमने सब्र किया था, सब के सब चले गए तुमने सब्र किया था, आज मैं जा रहा हूँ तू रो रही है। सकीना कहती है बाबा आज आप जा रही हो, मुझे मालूम है कि आप चले जाओगे तो फिर वापस नहीं आओगे, कल मैं तड़पूंगी, आपको किसको कहकर बुलाऊंगी, बाबा कहकर किसको कहूँ, किसको बुलाऊंगी। ए बाबा जरा अपने सकीना को कलेजे से लगा लीजिए, उसके बाद जाइएगा। सकीना को कलेजे से लगाया है, सकीना कहती है जरा बाजू पर ले लीजिए। हुसैन ने सकीना को बाजू पर लिया है, अब सकीना हुसैन की पेशानी को चूम रही है, गाल को चूम रही है, गला को चूम रही है, लबों को चूम रही है, सीना को चूम रही है। हुसैन कहते हैं अब तक तूने चूमा नहीं था, इतना प्यार बाप से क्यों कर रही है, एक बेटी बाप से कितना प्यार करती है यार। तुम 4 दिन के लिए कमाने के लिए जाते हो तो तुम्हारी बेटी रास्ते पर खड़ी होकर रोती है, आज मेरा बाबा कमाने जा रहा है, ना जाने कब वापस आएगा, आज मेरा बाप जा रहा है। बेटियां दरवाजे पर खड़ी होकर इंतजार करती है और उस वक्त तक इंतजार करती है जब तक बाप नहीं आ जाता है। तुम जाते हो आने के लिए, फिर भी तुम्हारी बेटियां रोती है। कल हुसैन करबला के मैदान में जा रहे हैं, बेटी को पता है बाबा जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। उस वक्त सकीना के दिल पर क्या गुजरा होगा। सकीना कहती है बाबा चूम इसलिए नहीं है, आज के बाद मैं बाप को चूम नहीं सकूंगी, आज के बाद मैं बाप को प्यार नहीं कर सकूंगी। अल्लाहू अकबर। वक्त गुजरता जाता है, हुसैन ने ज़ैनब को बुलाया, कहा ज़ैनब इस बच्ची को ले जाओ, इसका ख्याल रखना। ज़ैनब खेमे में ले जाती है, हुसैन घोड़े पर सवार है, चले हैं। ख्याल आया जरा मदीना की तरफ घूम कर देख लो, अपना हो सकता है आ रहा हो, आज आप भी प्रदेश में कमाते हो, आप दिल्ली शहर में कमाते हो, और अगर बिहार का कोई मिल जाता है तो भाई जैसी मोहब्बत हो जाती है। मुंबई में इंसान कमाने वाला होता है, भागलपुर का अगर कोई मिल जाता है कहता यार ये तो मेरे बिहार का इंसान है, चाचा जैसी मोहब्बत हो जाती है, दोस्त जैसी मोहब्बत हो जाती है। हुसैन घोड़े पर है और मदीना की तरफ देख रहे हैं, क्या देखते हैं, एक घोड़े पर सवार इंसान घोड़े को दौड़ा आ रहा है। हुसैन रुक जाते हैं, वो घोड़े पर आ रहा है, आते आते जब करबला के मैदान में पहुंचा है, करबला के मैदान में पहुंचा, घोड़े से वो घुड़सवार उतरता है, वो मुसाफिर उतरता है, एक लाश को जाकर देख रहा है, सारी लाशों को देख रहा है। हुसैन देख रहे हैं ये मुसाफिर आया है, ये सबको देख रहा है, आखिर ये किसको तलाश कर रहा है। हुसैन ने बाजू को पकड़ लिया है और कहा मुसाफिर तू कहां से आया है, किससे तलाश कर रहा है। उसने कहा था मैं हुसैन को तलाश कर रहा हूँ, कहा मैं ही तो हुसैन हूँ, कहा आप हुसैन नहीं हो सकते हैं, कहा किस लिए, कैसे मैं हुसैन नहीं हो सकता हूँ, कहा हाँ आप हुसैन नहीं हो सकते हैं, कहा क्यों, कहा मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं है, लेकिन मेरा घर मदीना से बहुत दूर है, मेरी बीवी और मैं मुस्तफा के रोजे पर आया था दुआ करने के लिए, हम लोग दुआ कर रहे थे, जब बगल में देखा एक 6 साल की बच्ची रो रही थी, कह रही थी बाबा हुसैन 6 महीने हो गए, कब आओगे। अली असगर को देखने को जी चाहता है, अली अकबर को देखना चाहती हो, वो सोगरत तड़प रही है। हुसैन की 6 साल की बच्ची जो मदीना में रह गई है, अल्लाहू अकबर, वो तड़प कर कह रही थी। हुसैन के सामने मुसाफिर कह रहा है हुसैन मैंने उस बच्ची से पूछा ए बच्ची तो किसको तलाश कर रही है, दर्द में रोती जा रही है, कौन है जो 6 महीने से नहीं आया है, कौन है जो 5 महीने से नहीं आया है, किसे याद कर रही हो। तो वो बच्ची कहती है हुसैन जब मैंने उस बच्ची से पूछा, उस बच्ची ने कहा आज से 5-6 महीने पहले मेरा भाई 6 महीने का अली असगर गया है, अब तक नहीं आया है, मेरा 18 साल
आपका भाई अली अकबर गया है, अब तक नहीं आया है, मेरे बाबा हुसैन गया है, अब तक नहीं आया है, मैं उनकी याद में तड़प रही हूँ, कौन है जो मुझे हुसैन से मिला दे। अल्लाह अकबर। वो मुसाफिर कहता है मैंने उस बच्ची से कहा, ए बच्ची चल तुझे करबला लेकर के जाता हूँ, तेरे बाबा हुसैन से मिला दूंगा। उस बच्ची ने कहा ना ना मैं नहीं जा सकती हूँ। उसके बाद कहा कि उस बच्ची ने एक खत दिया है और 2 मोटरी मुझे दिया है। हुसैन ने कहा वो खत दिखाओ कहाँ है। अल्लाह अकबर। वो मुसाफिर उस खत को निकालता है, हुसैन के हाथ में दिया है। अल्लाह अकबर। हुसैन ने उस खत को जेब में रखा है। कहा उस मुसाफिर ने क्या आप हुसैन हैं? कहा हाँ हाँ मैं हुसैन हूँ। मुसाफिर कहने लगा है आपकी बच्ची कह रही थी मेरे बाबा के अंदर 3 निशानियां होगी। कौन कौन सी निशानियां तेरे बाबा के अंदर है? अगर मैं करबला में जाऊंगा तो हुसैन को कैसे पहचानूंगा? बताओ तेरा बाबा हुसैन कैसे है? तो वो बच्ची ने 3 निशानियां बताया है। हुसैन कहते हैं इंसान ये बता, मेरी बच्ची ने मेरी पहली निशानी क्या बताया है? पहली निशानी वो इंसान बताता है। हुसैन अगर आप हुसैन हो तो आपकी बच्ची पहली निशानी ये बताया है कि मेरे बाबा की पहली निशानी ये होगी कि मेरे बाबा जब चलते होंगे ऐसा लगता होगा शेरे खुदा चल रहे हैं, मौला अली चल रहे हैं, जरा चल कर दिखाएंगे। हुसैन थोड़े से उतरते हैं, करबला के मैदान में चलने लगे हैं, 2-4 कदम जब चले हैं थरथराने लगे हैं, कांपने लगे हैं, करीब था के हुसैन गिर जाते। उस मुसाफिर ने पकड़ा है, पकड़कर संभाला और कहा आपकी बच्ची कह रही थी कि मेरा बाबा शेरे खुदा की तरह चलते हैं, आज आप इतना टूट कैसे गए हैं, इतना कमजोर कैसे हो गए हैं? हुसैन ने उस मुसाफिर का हाथ पकड़ा है और पकड़ कर ले गया पास अलगदार की लाश के पास लेकर के गया। कहा देख मुसाफिर ये मेरा अब्बास है। अरे हुसैन उस वक्त तक मजबूत था, हुसैन उस वक्त तक मौला अली की तरह चलता था, शेरे खुदा की तरह चलता था। जब तक अब्बास शहीद नहीं हुए थे, जब तक अब्बास का बाजू नहीं कटा था, मुसाफिर जब से अब्बास का बाजू कट गया है उसी दिन से हुसैन कमजोर हो गया है। कहा बता दूसरी निशानी क्या है? उस मुसाफिर ने कहा आपकी बच्ची ने दूसरी निशानी बताई है कि मेरे बाबा के सर के बाल काले होंगे और दाढ़ी के बाल काले होंगे। लेकिन आज करबला के मैदान में मैं देख रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि आप हुसैन हैं, तो फिर आपका ये बाल सफेद क्यों हो गया? 6 महीने में कोई जवान इंसान बूढ़ा कैसे हो सकता है? बिल्कुल दाढ़ियों के सारे बाल सफेद हो गए। आखिर ऐसा हुआ कैसे? हुसैन ने उसका बाजू पकड़ा और पकड़ करके ले गया 18 साल के अली अकबर की लाश के पास ले गया। कहा देखो मुसाफिर इसे पहचानते हो? कहा नहीं पहचानता, अलबत्ता ऐसा लगता है कि आसमान से कोई चांद आकर के जमीन पर सोया हुआ है। हुसैन ने कहा ऐ मुसाफिर ये कोई और नहीं है बल्कि 18 साल का मेरा अपना बेटा अली अकबर है। जिस वक्त अली अकबर शहीद नहीं हुआ था उस वक्त तक हुसैन का बाल काला था, दाढ़ी का बाल भी काला था। लेकिन जब अली अकबर का गला कट गया, हुसैन ने अपने 18 साल के बेटे के सर को, कटे हुए सर को जब अपने गोद में रखा है तो हुसैन कहते हैं मुसाफिर 5 मिनट में इतना मुझे गम हो गया, इतना टेंशन हुआ कि 5 मिनट में मेरे सर के बाल और दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। बताओ दिल पर हाथ रखकर सोचो कि इतना टेंशन और इतना गम किसी को मिला होगा कि 5 मिनट में हुसैन का सारा बाल सफेद हो गया। आखिरी बात सुनो, हुसैन ने कहा बता मुसाफिर तीसरी निशानी क्या है? हुसैन कहते हैं बता तीसरी निशानी मेरी बच्ची ने क्या बताया है? वो इंसान कहता है अल्लाह अकबर, जरा दिल पर हाथ रख करके सुना। वो इंसान कहता है आपकी बच्ची सुगरा कह रही
رہی تھی میرے بابا حسین کی تیسری نشانی یہ ہوگی کہ میرے بابا کا لباس بالکل سفید ہوگا. وہ مسافر کہتا ہے اے حسین اگر آپ حسین ہو تو آپ کا لباس بالکل لال کیوں ہو گیا ہے, سرخ کیوں ہو گیا ہے؟ حسین نے اس مسافر کا ہاتھ پکڑا, 6 مہینے کے علی اصغر کی لاش کے پاس لے کر کے گیا, کہا دیکھ یہ میرا 6 مہینے کا علی اصغر ہے. ارے میں پانی پلانے کے لیے یزیدیوں کے پاس لے کر گیا تھا اور کہا تھا اے یزیدیوں حسین سے دشمنی ہے, اس 6 مہینے کے بچے نے کچھ نہیں بگاڑا ہے, اسے پانی دے دو. لیکن یزیدیوں نے پانی نہیں دیا بلکہ تیر مارا, گلے کو چیرتا ہوا پار ہو گیا ہے, خون گرنے لگا. میں نے علی اصغر کا خون ہاتھوں میں لے لیا ہے. اس کے بعد چاہا خون کو آسمان کی طرف پھینک دو, آسمان گرج کر کہنے لگتا ہے, کانپ کر کہتا ہے اے حسین یہ معصوم علی اصغر کا خون ہے, اسے آسمان کی طرف مت پھینکنا. اس لیے کہ اگر آسمان کی طرف اس خون کو پھینک دو گے تو قیامت تک آسمان سے بارش نہیں ہوگی. حسین کہتے ہیں پھر میں نے اس خون کو چاہا کہ زمین میں ڈال دوں, زمین کانپنے لگی ہے, زمین چیخنے لگی ہے. کہا حسین معصوم علی اصغر کا خون زمین میں مت ڈالنا, اس لیے کہ اگر اس کا خون زمین میں ڈال دو گے تو قیامت تک زمین سے سبزی نہیں اگے گی, قیامت تک زمین سے سبزہ نہیں اگے گا. حسین کہتے ہیں اے آنے والے مسافر میں کیا کرتا, سب زمین نے بھی انکار کر دیا ہے, آسمان نے بھی انکار کر دیا, میں اس خون کو کیا کرتا, میں نے اس خون کو اپنے کپڑے پہ مل لیا ہے. اس لیے آج حسین کا کپڑا سفید نہیں ہے بلکہ لال ہو گیا. تیسری نشانی بتایا, اس کے بعد کہا یہ 2 موٹری بھی ہے, اسے دیکھ لیجئے, اور جو خط بھیجا ہے آپ کی بچی سغرا نے اسے پڑھیے. حسین نے پڑھا, اس خط میں 6 سال کی سغرا حسین کی اپنی بچی لکھی تھی, بابا آج 5 سے 6 مہینے ہو گئے, بھیا علی اکبر بڑے ہو گئے ہوں گے, ہو سکتا ہے کہ ان کی شادی ہو تو میں اس کے لیے دولہا کا جوڑا بھیج رہی ہوں. ایک موٹری کو کھولا تو اس میں علی اکبر 18 سال کا جو شہید ہوا اس کا جوڑا دولہا والا نکلا. حسین بیٹھ گئے, 3 بار بیٹھے اور اٹھے, اتنا غم ہوا. پھر دوسرے موٹری کو کھولا, خط کو پڑھا, اس میں 6 سال کی بچی لکھی تھی, حسین میرا بھیا علی اصغر 5 مہینے ہو گئے, کچھ بڑا ہو گیا ہوگا, ایک ہی کپڑا لے کر گیا ہے, نہ جانے وہ کیا پہنتا ہوگا, میں اس کے لیے دوسرا کپڑا بھیج رہی ہوں. اتنا سننا تھا. حسین نے سارے کپڑے کو اٹھایا ہے, علی اکبر 18 سال کے بچے کے پاس گیا ہے, لاش کے پاس جا کر حسین رونے لگے ہیں اور کہتے ہیں اے علی اکبر مدینہ میں جو تیری بہن سغرا رہ گئی ہے اس نے تو تجھے دولہا بنتے ہوئے دیکھنا چاہا, وہ تو چاہ رہی تھی کہ میرا بھیا علی اکبر دولہا بنے گا. دیکھ وہ تیرے لیے دولہے کا لباس بھیجی ہے, دولہے کا جوڑا بھیجی ہے. اے بیٹا آج تو کربلا کے میدان میں دولہا نہیں بن سکا ہے بلکہ تو شہید ہو گیا ہے. دیکھ یہ تیرا بھائی علی اصغر کا لباس تیری بچی نے بھیجا ہے, تیری بہن نے بھیجا ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ میرا بھیا علی اصغر بڑا ہو گیا ہوگا, اس کے لیے نیا کپڑا بھیج رہی ہو تاکہ وہ پہلے. اے علی اکبر آج تو بھی نہیں ہے, یہ دولہا کا کپڑا کون پہنے گا؟ آج علی اصغر بھی نہیں ہے, یہ کپڑا کون پہنے گا؟ تاریخ میں لکھا ہے کہ علی اکبر کی لاش 3 مرتبہ اٹھی ہے اور لاش سے آواز آتی ہے بابا حسین رونا بند کیجئے, اجازت دیجئے, ابھی علی اکبر اٹھے گا, مدینہ جائے گا, آپ کی بچی سغرا کو لے کر کربلا. 3 مرتبہ لاش اٹھی تھی. کون کہتا ہے کہ حسین مر گئے؟ کون کہتا ہے کہ حسین ختم ہو گئے؟ کون کہتا ہے کہ حسین زمین میں جا کر ملبوس ہو گئے؟ حقیقت دیکھو یار, لاش جب اٹھ سکتی ہے تو پھر حسین کا مقام کیا ہے؟ آج حسینیوں دیکھو حسین کا کتنا بڑا مقام ہے, حسین کا کتنا بڑا مرتبہ ہے. وقت رہتا
تو میں اور بھی باتیں آپ تک پہنچاتا، لیکن وقت بہت کم ہے، بہت زیادہ ہو گیا ہے، چھوٹی سی محفل ہے۔ اللہ کرے انہی جملوں کو ہمیں بھی اور آپ کو بھی ان جملوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا، یہاں کے بعد آپ کو بتاؤں گا۔ پھر بچے ہوئے جو قافلہ تھے، اس کے بعد سیدہ زینب بہن، جب سارے مرد چلے گئے، ایک امام زین العابدین مرد میں بچا تھا، بیمار تھے، بخار تھا۔ پھر سیدہ زینب نے 9 مہینے کا سفر کیا کربلا سے، اور 5600 میل کا سفر ہوا، اور 9 مہینوں تک سیدہ زینب کو لگا مدینہ پہنچنے میں۔ 9 مہینے کے بعد سیدہ زینب پہنچی تھی، اور کیسے پہنچی تھی؟ صرف نوٹ دے دیتا ہوں کہ سب یزیدیوں نے خیمہ کو لوٹا، 72 نیزوں پر 72 کا سر رکھا، سب سے آگے حسین کا سر اور سب سے پیچھے علی اصغر کا سر رکھا۔ اس کے بعد امام زین العابدین کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈالا، پاؤں میں بیڑی ڈالا، گلے میں توق ڈالا، بیمار تھے، اٹھ نہیں پاتے تھے۔ ظالموں نے امام زین العابدین کا ہاتھ پکڑ کر ایسا کھینچا کہ امام زین العابدین کا بازو قریب تھا کہ اکھڑ جاتا، اتنا بیمار تھے۔ اللہ اکبر۔ 7 سال کی بچی سکینہ جو 3 دن کی بھوکی تھی، 3 دن کی پیاسی تھی، ڈر کے مارے سیدہ زینب کے گلے سے لگ کر کھڑی تھی۔ سیدہ زینب پکڑ کر بیٹھی تھی، یزیدیوں نے سکینہ کا بال پکڑ کر کے اٹھا کے گھوڑے کے پیٹھ پر پھینک دیا اور رسی سے سکینہ کو باندھ دیا۔ سیدہ زینب کی سواری سب سے پیچھے، تمام عورتوں کو قائدی بنا کر کے لے جایا گیا، اور سب سے پیچھے 7 سال کی سکینہ تھی، اور ایسے ہی کرتے ہوئے 9 مہینے میں مدینہ لشکر پہنچا تھا۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا یہاں سے آگے آپ کو بتاؤں گا۔ طوفان نوح لانے سے چشم فائدہ تو اشک ہی کافی ہے، اگر کچھ اثر کرے وما علینا الا البلاغ۔ استغفر اللہ ربی